انجیل زبور یہ سب اللہ کا کلام ہے، اور بھی جتنے صحف موسیٰ صحف ابراہیم وہ سب اللہ کا کلام ہے، جتنی بھی نبیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ سب کتابی شکل ہو یا کتابی شکل نہ ہو سب اللہ کا کلام ہے، اور ازلی ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک جو اتر رہا ہے آپ کو الحمد کلی سے لے کے والناس کی سین تک اس شکل میں آپ کو کس نے دیا؟ چھوٹی سی بات آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ نبی نے دیا۔ تو اگر نبی لائق اعتماد اور بھروسہ کے قابل نہ ہوتے تو توریت بھی ملا دیتے نا، انجیل بھی ملا دیتے، زبور بھی ملا دیتے، خلق ملق کر دیتے، لیکن نہیں۔ توجہ دیجیے گا، اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے نبی پاک کو دیا، نبی پاک نے امت کے سامنے پڑھا، نوٹ کیجیے، پڑھا، اے لوگو اقرا بسم نازل ہوئی، اے لوگو الحمد نازل ہوئی، اے لوگو الف لام نازل ہوئی، توجہ دیجیے گا۔ ہمارا جو سورس آف نالج یہ مصطفیٰ کا لفظ ہی ہے نا، نوٹ ہے، زبان مصطفیٰ ہی ہے، کمال ہے، ایک دم ایک بڑا محبت والا اور علمی بات جملہ بول رہا ہوں یہ کہ نبی کی زبان امت کو بتائے قرآن اور نبی ہی کی زبان بتائے امت کو تو حدیث، یہ کوالٹی قرآن بن جا رہا ہے اور وہ کوالٹی حدیث بن جا رہی ہے، جبکہ دونوں کا جو نکلنے کا جو جگہ ہے وہ ہے نبی کی زبان ہی۔ بھائی قرآن بھی تو نبی کی زبان ہی نے کہا، خدا کی زبان سے تو ہم سنے نہیں، خدا کی زبان سے جبرائیل لا کر مصطفیٰ کو دیا اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، صحابہ کو دیا۔ تو یہ کلام الہی یہ جو ہے یہ بھی زبان مصطفیٰ سے سن رہے ہیں، اور حدیث کی بھی کوالٹی اسی کرتے ہیں جو زبان مصطفیٰ ہو، تو اب فرق کیسے؟ بس ایک جملے میں اس کا فرق سن لیجیے، یہ مصطفیٰ کا اعتماد، عدل، بھروسہ اور مطلب یہ کہ نقطۂ اعتماد ہے کہ نبی نے کہہ دیا یہ ہے خدا کا کلام، تو امت نے مکمل بھروسہ کر لیا نبی کی بولی پر، ہاں یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے وہی ہم مانیں گے، کہہ دیا کلام اللہ کا کلام اور یہ ہے میری بولی، تو اس کو آپ نے حدیث نہیں کہہ سکتے۔ سب سے بڑی چیز بھی اعتماد مصطفیٰ، سب سے بڑی چیز بھی بھروسہ مصطفیٰ کا، اس لیے ما انزل اللہ سے پہلے بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ دعائے مصطفیٰ کو آپ دیکھیے، مصطفیٰ دعا کیسے کرتے، یا اللہ یا رحمان یا کہیں پر بھی کیا نبی کو داتا کا علم نہیں ہے، مشکل کشا کا علم نہیں ہے، غریب نواز کا علم نہیں ہے؟ نبی پاک کے ابھی بتایا دائرے نبوت سے کوئی لینگویج خارج ہی نہیں ہے، کیونکہ فرض کیجئے تمل ناڈو میں اگر مسلمان ہیں، تمل بولنے والے ہیں، تو کلمہ کیسے پڑھتے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تو پڑھتے ہوں گے۔ توجہ دی، تو نبی کا کلمہ وہی پڑھ سکتا ہے جو نبی کو پہچانتا ہو، اور نبی بھی کلمہ اسی سے پڑھوا سکتے ہیں جو نبی جانتے ہو کہ ان کی لینگویج یہ ہے، ان کی زبان ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کا نمبر 3 4 میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک فرماتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، رسول جو بھی اللہ بھیجتا وہ ان کے قوم کی لینگویج کے ساتھ بھیجتا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، بات نمبر 13 لینگویج کے ساتھ بھیجتا، اس کا مطلب بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، جتنے بھی علوم، جتنے بھی لینگویجز آپ دیکھ رہے ہو سب کا علم رسول کو ہونا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داتا کو نہ جانتے ہو، مشکل کشا کو نہ جانتے ہو، غریب نواز بندہ نواز کو نہ جانتے ہو، اور جب جانتے ہیں تو ایک مرتبہ بھی نبی نے کیوں نہیں رب کو پکارا ان ناموں سے؟ تو اللہ کا وہ باتیں آپ کہہ رہے ہو جس کا انجام تمہیں معلوم ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسی فکر سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ معمول فرمائے۔